ریڈیو پاکستان پروگرام سنیے ہم نوجوان۔ السلام علیکم۔ ریڈیو پاکستان کوئٹہ کے اسٹوڈیو سے داؤد علی پروگرام ہم نوجوان کے ساتھ حاضر ہے اور آپ کے لیے دعا گو ہے کہ آپ کامیاب و کامران رہیں اور روشن مستقبل آپ کا مقدر بنے۔ آمین ثم آمین۔ نوجوان ساتھیوں، آپ ہمارا مستقبل ہیں اور ملکی ترقی کا انحصار آپ پر، آپ کی محنت اور یقیناً بہتر تربیت پر ہے۔ ہر ملک، ہر قوم نوجوانوں کی محنت اور کوشش سے ہی ترقی پاتے ہیں۔ یہ آپ کا پروگرام ہے، آپ کے لیے ترتیب دیا جاتا ہے۔ اس میں بھی ہماری کوشش رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہی بات ہو جس سے آپ کچھ سیکھیں اور سمجھیں اور آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ ساتھیوں، اس وقت سب سے اہم آپ کی تعلیم اور مستقبل کے حوالے سے آپ کی بہتر سوچ ہے۔ ایسے شعبے کا انتخاب کریں جس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ محنت کر پائیں گے۔ محض کسی کی خواہش یا اپنی خواہش پر انتخاب نہ کریں، اسی کے لیے کوشش کریں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں۔ ہم نے بھی آپ کے لیے سلسلہ شروع کر رکھا ہے جس میں ہم آپ کو بہتر مستقبل کے حوالے سے تجاویز دیتے ہیں، آپ کی کونسلنگ کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کی ہماری مہمان ایک مالیاتی ادارے میں اہم عہدے پر فائز ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ اگر ہمارے نوجوان اس طرف آنا چاہتے ہیں تو انہیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں اس وقت تشریف فرما ہیں فردوس جتوئی اور سلسلہ ہے منزل ہے آسماں۔ السلام علیکم نوجوان ساتھیوں، بات ہوگی آج بہت اہم موضوع پر جس پر نوجوانوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور وہ موضوع ہے جاب کے لیے مشاورت کے حوالے سے، جس کو انگریزی میں کیریئر کاؤنسلنگ بھی کہتے ہیں۔ پاکستان میں سامعین کرام، ہر سال ہزاروں کی تعداد میں نوجوان بچے اور بچیاں کالجز اور یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں ڈگریاں ہوتی ہیں، لیکن صحیح طریقے سے کیریئر کے حوالے سے آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے ڈگریوں کا صحیح استعمال نہیں کر پاتے اور بے روزگاری کا شکار ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ صحیح طریقے سے اپنا کردار نہیں ادا کر پاتے پاکستان کے معاشرے کی ترقی کے حوالے سے۔ تو آج میں اس ضروری ٹاپک کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ کیریئر کاؤنسلنگ بہت اہم ہے آج کے دور میں۔ اگر آپ کا رجحان اور آپ کا جو مائنڈ ہے وہ کسی حوالے سے آپ کی ڈگری سے مطابقت نہیں رکھتا، یقیناً نوکری تو آپ کو مل جائے گی، لیکن شاید پھر ترقی کہ وہ چانسز نہ ہو جس کو آپ توقع کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے بہت سارے ادارے موجود ہیں جو طلباء کو اس حوالے سے رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ جب میں بات کروں گی کیریئر کاؤنسلنگ کی، تو اس وقت دنیا بھر میں اور بالخصوص پاکستان کی میں بات کروں تو ٹاپ 10 شعبے ہیں جس میں بچے وہ اپنے کیریئر کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ہے۔ بہت سارے بچے اکاؤنٹس کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ ڈیفرنٹ ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی پوسٹوں پر جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے فائنانس اور ایکسپورٹ مینیجر کی پوسٹیں ہیں اس حوالے سے۔ اس کے بعد بات ہوگی کمپیوٹر اور سافٹ ویئر ایکسپرٹس کی، بات کریں گے ہم لائرز کی، عدلیہ کی، بات ہوگی لیکچررز کی، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی، بزنس مین اور اسپورٹس پرسن، اور آرمی یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز۔ پاکستان میں سامعین کرام، سب سے پہلے جو ٹرینڈ ہے، جو روایات ہیں، بچے کو ہمارے ہاں معاشرتی طور پر والدین تعلیم کے حوالے سے گائیڈ کرتے ہیں، اور ایک طرح سے یہ بات شاید ماضی میں یہ صحیح رہی ہو، لیکن آج حالات جو ہے وہ تبدیل ہو گئے ہیں۔ آج جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، نئے نئے پروفیشن سامنے آ رہے ہیں، اور بچے کا جو رجحان ہے اس کو خاص کر مد نظر رکھا جا رہا ہے، اور تعلیمی اداروں میں بھی آج کل اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے کہ بچہ کس مائنڈ کا ہے، کیا سوچ ہے، اس کی اپنے سبجیکٹس کے حوالے سے کیا دلچسپی اور کیا آگاہی ہے۔ تو یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے۔
اگر آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں پاکستان میں کسی بھی اچھے کیریئر کے لیے آپ کا کم سے کم گریجویٹ ہونا لازمی ہے. گریجویشن آپ نے کی ہے، اچھے سبجیکٹس کے ساتھ کی ہے، تو پھر آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہوتی ہیں اپنے رجحان کے مطابق کہ آپ آگے بڑھنے کے لیے کون سا شعبہ منتخب کرتے ہیں. آپ کے پاس ڈگری جو ہے فائنانس کی ہے لیکن آپ کا رجحان فائنانس میں نہیں ہے اور آپ ایجوکیشن کے حوالے سے زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں، تو پھر آپ کی ڈگری یقیناً آپ کو سپورٹ تو کرے گی لیکن آپ کی وہ سیٹسفیکشن نہیں ہوگی جو کہ کسی جاب کے حوالے سے ایک امپلائی میں ہونی چاہیے. اسی طرح پاکستان میں موسٹلی ایجوکیشن، پولیس، آرمی اور کمپیٹنسی کے جو اعلیٰ سپیریئر جو ایگزام ہے CSS جس کو کہتے ہیں، وہ ایگزام دینے کا رجحان اب زیادہ ڈیولپ ہو رہا ہے. نوجوان بچے اور بچیاں اعلیٰ سول ایگزام پاس کرتے ہیں اور اس کے بعد ٹریننگ کے بعد وہ مختلف شعبوں میں تعینات ہو جاتے ہیں. جو میں نے یہ شعبے گنوائے ہیں ٹاپ 10 کیریئر جو چوائسیز ہیں پاکستان میں، ان میں بینکنگ بھی ایک ایسا شعبہ ہے نوجوان ساتھیوں جس میں بہت تیزی سے بچے اور بچیاں انڈکٹ ہو رہی ہیں. اگر آپ گریجویٹ ہیں اور آپ کا رجحان اور آپ کا میتھمیٹکس اور آپ کا اسٹیٹسٹکس اچھا ہے تو آپ کے لیے بینکنگ کیریئر جو ہے سودمند ثابت ہو سکتا ہے. بینکنگ کیریئر میں آپ کے لیے بہت اپرچونیٹیز موجود ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ثابت کریں، پہنچ جائیں. بینکنگ میں انٹری ہونے کے لیے ماضی میں اس کو کافی ریلیکس کیا گیا، بلکہ اب بھی بہت سارے جگہوں پر ایسا ہے کہ آپ نے گریجویشن کی ہے کسی بھی سبجیکٹ کے ساتھ اس میں انٹری لے سکتے ہیں. لیکن آج کل جو فائنانشیل ادارے ہیں، جو مالیاتی ادارے ہیں، آپ کی ڈگری کو تھوڑا سا کنسیڈر کیا جا رہا ہے. اگر آپ نے اکنامکس کے ساتھ، فائنانس کے ساتھ گریجویشن کی ہے تو آپ کے لیے بینکنگ سیکٹر میں انٹری آسان ہے. آپ بینکنگ سیکٹر میں جو بینکنگ کی پالیسیز ہیں ان پر ایگزام دے کر اپلائی کر ایز اے مینجمنٹ ٹریننگ آفیسر جو ہے آپ کسی بینک میں انٹری کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ کا کیریئر کا آغاز ہو سکتا ہے. مینجمنٹ ٹریننگ آفیسر اچھی پوسٹ ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے آگے جا کے یہ مینیجر اور ہائر لیول کی پوسٹ تک جاتی ہے. تو بینکنگ کا جو شعبہ ہے اگرچہ اس میں اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں، بالخصوص انٹرسٹ ریکوائر ہوتا ہے کیونکہ کیش کا اس میں معاملہ ہوتا ہے. تو ساتھیوں، بینکنگ کے شعبے میں جانے سے پہلے بینکنگ انڈسٹریز کے حوالے سے جاننا بہت ضروری ہے. بینک انفیکٹ ہے کیا، یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے. بینک وہ جگہ ہے جہاں پر کیش، کریڈٹ سمیت جو ہیں دیگر فائنانشیل ٹرانزیکشن جو ہیں ان کے ساتھ ڈیلنگ کی جاتی ہے. بینک آپ کو محفوظ جگہ مہیا کرتے ہیں جہاں پر آپ اپنا ایکسٹرا کیش اور اپنی کی ویلیویبل جو چیزیں ہیں وہ محفوظ کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ آفر دیتے ہیں کہ آپ جہاں پر ڈپازٹ کریں، جو آپ کے جو اکاؤنٹس وغیرہ ہیں ان کی کیا تقسیم ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ کیا پروڈکٹس ہیں کسی بھی بینک کی، وہ بینک بیس کس چیز پر ہوتی ہے، بینک کے آپریشنز کیا ہوتے ہیں، بینک کی HR کیا ہوتی ہے. تو اگر آپ پوری تیاری کے ساتھ بینک کی جہاں پر بھی آپ اپلائی کر رہے ہیں اور اس بینک کا پورا بایو ڈیٹا آپ لیتے ہیں تو یقیناً پھر آپ کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں. تو اپرچونیٹیز یقیناً بینکنگ سیکٹر میں موجود ہے. بینکنگ سیکٹر کے حوالے سے جو چیلنجز ہیں اس وقت جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے، اگر آپ نے اچھی ڈگری سافٹ ویئر میں یا کمپیوٹر میں آپ کے پاس ہے تو بھی آپ کے لیے بینکنگ سیکٹر میں اپرچونیٹی موجود ہے. اگر آپ نے MBA یا MA اکنامکس کیا ہوا ہے تو بھی آپ بینکنگ میں انٹر ہو سکتے ہیں. تو بینکنگ ایک گروئنگ انڈسٹری ہے اور اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ اپرچونیٹیز نوجوانوں کے لیے موجود ہیں. آپ اپنے رجحان کو دیکھ کر، اپنی تعلیمی انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے اپنے لیے کسی بھی نوکری کا چناؤ کریں. پیرنٹس اگر آپ کو گائیڈ کرتے ہیں تو یقیناً پیرنٹس کو فالو کرنا اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے تو پھر آپ ارن ضرور کر رہے ہوں گے لیکن آپ اس ارننگ کو انجوائے نہیں کر رہے ہوں گے. ارننگ کے ساتھ ساتھ اگر آپ انجوائے کر رہے ہیں تو یقیناً زندگی آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتی ہے. اپنے رجحان کو دیکھیں، اپنی قابلیت کو دیکھیں، اپنے انٹرسٹ کو دیکھیں، اس کے بعد اپنے کیریئر کے لیے فیصلہ کریں اور فیصلہ کرنے سے پہلے کسی بھی اچھے ادارے سے کاؤنسلنگ ضرور کریں، مشاورت ضرور کریں تاکہ آپ ملک اور قوم کے لیے ایک مفید پاکستانی ثابت ہو سکیں. شکریہ. عزیز ساتھیوں، آپ کی محنت اور لگن پہ ہمیں کوئی شک نہیں
یقیناً ہر انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے، زندگی سے بہت کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے اور اسے کامیاب مستقبل کی آرزو بھی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ہماری کوشش میں کمی رہ جاتی ہے، یا یوں کہیے کہ قسمت ہمارا ساتھ نہیں دیتی یا انتخاب سے نہیں رہتا۔ مگر آپ مایوس نہ ہوں، یہ زندگی بہت قیمتی ہے۔ آج کے اس جدید دور میں اسی حساب سے آپ کے پاس مواقع بھی ہیں۔ انٹرنیٹ نے جہاں ہمیں بہت سے فوائد اور سہولیات دی ہیں، وہیں گھر میں رہ کر آپ مصروفیت ڈھونڈ سکتے ہیں اور پیسے بھی کما سکتے ہیں۔ وقت ہوا ہے فری لانسنگ کا، اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جویریہ معظم۔ آئیے ان سے ملتے ہیں، اور ہمارا سلسلہ ہے فری لانسنگ۔ جی جویریہ، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ جی جویریہ، ہمارے نوجوان ساتھیوں کو یہ بتائیے کہ فری لانسنگ ہے کیا؟ اگر آپ فری لانسنگ کے الفاظ پر غور کرتے ہیں تو یہ دو لفظ کا مجموعہ ہے۔ فری مینس مفت اور لانسنگ مینس کمانا۔ تو فری لانسنگ سے ہم یہ مطلب اخذ کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو گھر بیٹھے اپنی سکلز کو بیچ کر کس طریقے سے ارن کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی ایک مخصوص ادارے کے ساتھ جڑ جائیں یا وہاں پر اپنی نوکری کریں۔ آپ گھر میں بیٹھ کر پارٹ ٹائم یا فل ٹائم، آپ جس طرح آپ کو صحیح لگتا ہے، آپ کس طرح گھر میں اپنے فری زون میں رہ کر آپ کس طرح کما سکتے ہیں، اس کو ہم فری لانسنگ کہتے ہیں۔ اچھا، تو اب جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ بے روزگاری بہت ہے نا، بی اے، ایم اے، ایم ایس سی کی ڈگریاں حاصل کر کے بیٹھے ہوئے، سرکاری نوکری ملتی نہیں ہے، تو اس چیز کو بروئے کار لاتے ہوئے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ جی بے شک، بے روزگاری تو پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، لیکن اگر ایک انسان جانتا ہے کہ اس کے پاس کچھ اسکل ہے اور وہ اس سے کچھ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، وہ فری لانسنگ میں اپنے آپ کو انٹر کر لے۔ اس کے لیے پاکستان کی گورنمنٹ نے بہت سی ٹیکنالوجیز انٹروڈیوس کروائی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں DigiSkills.com۔ اگر ہم اس پہ غور کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی آپ کی ڈگری کی ضرورت نہیں، آپ کو بیسک نالج ہونی چاہیے۔ ہاں، اس کے لیے انگلش بہت ضروری ہے، کیونکہ انٹرنیشنل امپلائرز ہوتے ہیں آپ کے پاس، آپ ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور اپنی اسکلس کو آپ بیچتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ڈگریز کی جتنی طرف جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے ایجوکیشن کچھ نہیں ہے، مطلب انسان جب ایک ایجوکیشن لیتا ہے زندگی پر امپلیمنٹ کر نہیں سکتا۔ تو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اسکلس پر کام کریں۔ جب آپ کے پاس اسکلس ہوں گی تو آپ اس کو بیچ کر آپ پیسے کما سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس BA کی ڈگری ہو، MA کی ڈگری ہو، ایک بے شک میٹرک کا اسٹوڈنٹ بھی ہو، لیکن اگر اس کے پاس انگلش میں تھوڑی سی کمانڈ ہے، وہ انگلش میں بات کرنا جانتا ہے اور اس پر تھوڑی سی نالج ہے کہ فری لانسنگ کیا ہے، تو وہ اس کے ذریعے سے بہت اچھے طریقے سے کما سکتا ہے۔ اس کا جاب سے لنک نہیں ہے۔ اب یہ بتائیے کہ اب جیسے مجھے یہ کورس کرنا ہے، مجھے نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے، پہلی مرتبہ اگر ایک بندہ یہ کورس کرنا چاہ رہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے گورنمنٹ جب انٹروڈیوس کرواتی ہے تو وہ فیس بک، انسٹا اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو نیوز پیپر ہیں وہاں پہ ایڈورٹائزمنٹس آتے ہیں، تو وہ ہر انسان کا اس پر ایکسیس ہے، وہاں سے وہ تھوڑی سی انفارمیشن لے کر اپنے آپ کو رجسٹریشن کروا لے۔ سب سے پہلے آپ کا جی میل ہوتا ہے، آپ کے پاس میل آتا ہے، آپ اس پہ اپنا رجسٹریشن آپ سمپلی کر لیں۔ جیسے ہی آپ رجسٹر ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ کے پاس ایک لسٹ آف چوائسیز آ جاتی ہے کہ آپ کون کون سے کورسز کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے کہ مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے، میرا اس چیز پر کمانڈ ہے اور میں اس چیز پہ اور ایکسل کر سکتا ہوں، آپ وہاں پر اپنے آپ کو انرول کر لیں۔ یہاں پر صرف آپ کے پاس فری لانسنگ کے اندر ہی آپ کے پاس بہت سے کورسز آ جاتے ہیں، جیسے گرافک ڈیزائننگ ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے، کریٹو رائٹنگ ہے۔ تو آپ اپنے اسکلس کو دیکھتے ہوئے کہ آپ کا کس چیز میں انٹرسٹ ہے، آپ اپنے آپ کو وہاں پر انرول کر لیں۔ یہ کورسز تو مطلب مختلف ملٹی نیشنل کمپنیز بھی کروا رہی ہوتی ہیں، انٹرنیشنل کورسز بھی ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں جو یہ کورس فری ہے بالکل، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس 12 ہفتوں کی کلاسز ہوتی ہیں، وہ ایک ویک کا کورس پورا آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ اس کے لیے صرف آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ دن میں ٹائم نکال کر وہ ویڈیوز دیکھا کریں۔ وہ ویڈیوز جب تک آپ نہیں دیکھیں گے، آپ پورے لیکچرز نہیں لیں گے، تو آپ کا پھر کورس کرنے کا فائدہ نہیں۔ جیسے ہی آپ نے لے لیا، سب کچھ سیکھ لیا، وہ آپ کو اسائنمنٹس دیتے رہتے ہیں اس دوران۔ یہ نہیں کہ صرف آپ نے ویڈیوز دیکھنی، وہ آپ کو چیک بھی کرتے ہیں، اسائنمنٹس آپ کی پراپر چیک ہوتی ہیں، آپ کو مارک کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کس کس طریقے سے، جو ہمارے پاس لنکس ہیں وہاں پر اپنے آپ کے اکاؤنٹس بنا کر آپ کس طریقے سے ارن کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے پاکستان میں مطلب بہت سی ویب سائٹس ہیں، جیسے fever.com ہے، guru.com ہے، freelancers.com ہے۔ یہ ساری بہت مشہور فری لانسنگ کی ویب سائٹس ہیں۔ جتنے بھی فری لانسرز ہیں، جو ینگسٹرز ہیں اسپیشلی، وہ اپنے آپ کو یہاں پر رجسٹریشن کروا کے اپنی سمپل وہ لوگ ارننگ سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ بیسک چیز جو ہے وہ آپ کی رجسٹریشن ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ آپ یہ کورس کر لیں اور آپ ارن کر سکتے ہیں۔ اچھا جویری صاحبہ، اب یہ بتائیے کہ آپ نے کون سے کورسز کیے ہیں؟ DigiSkills میں نے سب سے پہلے اپنی رجسٹریشن کے بعد فری لانسنگ کا کورس کیا، اور کریٹو رائٹنگ میں نے سب سے پہلے اسٹارٹ کی ادھر۔ ٹھیک، یہ کریٹو رائٹنگ ہے کیا؟
کریٹیو رائٹنگ آپ کس طریقے سے اپنی کریٹیوٹی کو استعمال کرتے ہوئے لکھتے کس طرح ہیں، کیونکہ آپ خود جانتے ہیں کہ رائٹنگ ہر چیز کے لیے کتنی زیادہ ضروری ہے، چاہے وہ نیوز پیپرز ہوں، بلاگز ہوں، یا پھر ہمارے جو بھی ہم انفارمیشن بکس ہیں، جتنی بھی ناولز ہیں، وہ ساری رائٹنگ پر ہی مشتمل ہوتی ہیں. کتنا اچھا آپ لکھ سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ جو خیالات ہیں ان کو پیش کر رہے ہیں. اور اس میں اگر آپ لفظ کو دیکھیں کریٹیو مطلب ہے کہ آپ کتنے زیادہ قابل ہیں اور اپنی آپ کریٹیوٹی کو کس طریقے سے پیپر اور پین کو استعمال کرتے ہوئے اپنے خیالات کو اس کاغذ پر اتار رہے ہیں. اور وہ جو ویورز اور جو ہمارے پڑھنے والے جو پڑھتے ہیں وہ ایک ایک چیز کو پڑھ کر کس طریقے سے کچھ سیکھ رہے ہیں کہ نہیں. تب بھی میں نے کریٹیو رائٹنگ چنا اور اس پہ میں نے کورس کیا. تو آپ نے اپنے آپ کو انرول کیا ہے؟ جی میں نے ابھی ریسنٹلی ڈی جی اسکلز کے بیچ 11 سے کورس کیا تھا. ابھی تک تو میں نے اسٹارٹ نہیں کیا. انشاءاللہ میں آنے والے دنوں میں اپنے آپ کو ایک ویب سائٹ سے انرول میں اسٹارٹ کر دوں گی. اچھا، پروگرام کے آخر میں یہ بتائیے ہمارے نوجوانوں کو کوئی خاص ایسی بات جو آپ بتانا چاہ رہی ہیں. فری لانسنگ سے ریلیٹڈ میں ان لوگوں کو یہی بولوں گی کیونکہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی قابلیت ہے، کوئی ہنر ہے، آپ اس کو ضائع مت کریں. آپ کو چاہیے یوٹیوب سے مدد لے سکتے ہیں. آپ بس اس چیز کو اور انہینس کریں اور امپروو کریں اپنی اسکلس کو، کیونکہ آپ جتنا امپروو کریں گے وہ آپ کے لیے ہی بہت فائدہ مند ہے. تو میں سب کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ اپنا ٹائم ضائع نہ کریں، اپنی اسکلس پر کام کریں تاکہ ان کو فیوچر میں کوئی بھی مسئلے کا سامنا نہ کرنا پڑے. جویریہ معظم صاحبہ، آپ نے بہت اچھی باتیں بتائی ہمارے نوجوانوں کو. جن نوجوانوں نے یہ پروگرام سنا ہے ان کو یہی مشورہ ہے کہ جویریہ کی گائیڈ لائنز پر ضرور عمل کر کے اپنا مستقبل تابناک بنائیے اور کوشش کیجیے کہ اپنے روزگار کا ذریعہ خود بنائیں. جویریہ صاحبہ، آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائیں، آپ کا بہت شکریہ. نوجوان دوستو، یہ پروگرام آپ کے لیے ترتیب دیا جاتا ہے. اگر آپ اپنی تجاویز سے اسے بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں کال کریں. ہمارا نمبر ہے 92038988 اور سٹی کوڈ ہے 081، یعنی 92038988 اور سٹی کوڈ ہے 081. عزیز ساتھیو، کامیاب زندگی اور بہتر مستقبل ہر انسان کی خواہش ہے، اور آپ کی کامیابی کے لیے تو ہم ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں. لیکن آپ کی محنت اور لگن ضروری ہے. جب ہم پوری سچائی سے محنت کرتے ہیں، اپنا وقت، توجہ اور محنت کسی بھی شعبے یا کام کو دیتے ہیں، خواہ وہ تعلیم ہو یا عملی زندگی، تو یقیناً کامیاب ہی رہتے ہیں. آپ کے پروگرام میں ایک سلسلہ ایسا بھی ہے جس میں ہم آپ کا تعارف ایسے نوجوانوں سے کراتے ہیں جو اپنے شعبے میں کامیاب ہوں اور دوسروں کے لیے مثال ہوں. ہماری آج کے مہمان ہیں انم ملک اور ان سے گفتگو کر رہے ہیں محمد سلیم. ساتھیو، ہمارا سلسلہ ہے ہم کامیاب ہیں. السلام علیکم سامعین، ذہین اور باصلاحیت لوگ ہمارے ملک کا اہم سرمایہ ہیں. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے نوجوان ذہین بھی ہیں اور باصلاحیت بھی. تیز رفتاری کے اس دور میں ہماری خواتین بھی کسی سے کم نہیں اور ہر شعبے میں نہ صرف بڑھ چڑھ کر خدمات سر انجام دے رہی ہیں بلکہ خود کو منوا بھی رہی ہیں. آج ہمارے اسٹوڈیوز میں ایسی ہی مہمان موجود ہیں جو باصلاحیت تو ہیں ہی لیکن بہت سے کام بھی کر رہی ہیں. ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں ان کے اس کامیاب سفر کے حوالے سے. ہماری مہمان شخصیت ہیں انم ملک، جو کہ بائیو کیمسٹری میں گولڈ میڈل لے چکی ہیں اور اس وقت اپنی خدمات مختلف شعبوں میں سر انجام دے رہی ہیں. جی انم، السلام علیکم. وعلیکم السلام. انم کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. جی انم، سننے والوں کو بتائیں کہ آپ کن کن چیزوں میں خود کو منوا رہی ہیں؟ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ ہے تعلیم. ہمارے لیے ظاہر تعلیم سے ہی ہم سب کے کریئر شروع ہوتے ہیں، ہم سب کے سیکھنے اور سکھانے کا عمل شروع ہوتا ہے. تو پہلے تو تعلیم، اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں نے خود کو انگیج کیا ہوا ہے. اس کے وجوہات مختلف ہیں، چونکہ میں خود ہمیشہ سے ملٹی ٹاسکنگ رہی ہوں، ایک وقت پہ 2-3 کام کرنے کی عادی. تو اسی طرح میں کنسلٹنسی دیتی ہوں، میں لوگوں کو اویئرنیس سیشن دیتی ہوں،
میں مختلف پلیٹ فارمز پہ ورک شاپس بھی لوگوں کو پرووائڈ کرتی ہوں. اس کے علاوہ خود ابھی میں جاب بھی کر رہی ہوں, ساتھ میں اپنی اسٹڈیز بھی میں نے جاری رکھی ہوئی ہیں, جو فیوچر اسٹڈیز ہیں میری فردر. بہت خوب. آپ اکیلے یہ سب کیسے کر لیتی ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ ایک عورت کو اللہ نے بہت باصلاحیت بنایا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کے اندر اتنی صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں کہ وہ ایک وقت میں 10 کام ایک ساتھ کر سکتی ہیں. اگر آپ ایک ماں کی اگزامپل لیں تو وہ پورا گھر سنبھالتی ہے, تو ہر عورت میں دراصل یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت سارے کام ایک ساتھ کر سکتی ہے. میں بھی بچپن سے مجھ میں ایک عجیب سی انرجی ہوتی ہے جو مجھے بیٹھنے نہیں دیتی. اگر میں کبھی بھی آرام سے بیٹھ جاؤں تو مجھے بے چینی ہوتی ہے. کچھ اور سیکھنا شروع کرتی ہوں, کچھ کر لیتی ہوں, کچھ اور نہ ہو تو کسی سے بات کر لیتی ہوں, کسی کا مسئلہ سن لیتی ہوں, اسے حل کرنے کی کوشش کرتی ہوں. تو اس طریقے سے بچپن سے یہ عادت نے میرا اتنا زیادہ مجھے گروم کیا ہے کہ اب مجھے اتنا مشکل نہیں لگتا ملٹی ٹاسکنگ کرنا. بالکل آپ نے جو مثال دی, یقین جانے کہ اس مثال کے میں تو لاجواب ہو گیا کہ ماں جو ہستی ہے وہ پورا دن تمام کام کر کے, تمام گھر والوں کا خیال رکھ کے پھر بھی نہیں تھکتی اور اتنے سارے کام اکیلے کرتی ہیں. واقعی انم ملک صاحبہ آپ نے بالکل صحیح کہا. آتے ہیں, آپ نے بالکل صحیح کہا. جب آپ پڑھ رہی تھی کیا سوچا تھا مستقبل میں کیا بنیں گی؟ یہ ایک بہت لمبی کہانی ہے اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیوں لمبی کہانی ہے. جب میں چھوٹی تھی تو میرے چاچا ہیں وہ ڈاکٹر تھے, تو وہ کبھی بھی بے ٹائم انہیں کال آ جاتا تھا وہ اٹھ کے چلی جاتی تھی نا. مجھ میں ایسا تھا کہ ڈاکٹرز کتنے اچھے ہوتے ہیں, کسی کی بھی مدد کرنے کے لیے کبھی بھی وہ اپنا وقت ضائع کر لیتے, اپنے پارٹیز چھوڑ دیتے, اپنے نیند تک حرام کر دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اور مجھ بھی تاکہ لوگوں کی مدد کرنا ہے مجھے بیسکلی. تو میں ڈفرینٹ چیزیں دیکھنے کے بعد میرا تھا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے, کیونکہ ڈاکٹر تو سب سے زیادہ لوگوں کی خدمات کرتے ہیں. میٹرک تک ڈاکٹر ہی تھا میرا ایم, لیکن ساتھ میں اسی ٹائم سے مجھ میں ایسی صلاحیتیں تھی جو سوشلی بہت زیادہ ایکٹیو تھی. تو میری ٹیچرز اکثر ایسا کہا کرتی تھی, وہ کہتی تھی کہ تم ڈاکٹر کے علاوہ کچھ اور بنو, کیونکہ تمہارے اندر اتنا زیادہ ٹیلنٹ ہے تمہیں خود بھی نہیں پتا. جب FSC میں نے کیا تو میری بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے کہہ دے سیٹ نہیں ہوئی. میری سیٹ نہ ہونے کے بعد تھوڑا سا ہارٹنیس ہوا مجھے, اور میں تھی بہت زیادہ محنتی بچی, تو گھر والوں کو بھی کافی امیدیں وابستہ تھی. لیکن ایسا تھا کہ میں واحد بچی تھی جس کی سیٹ نہیں ہوئی, اسے ڈانٹ نہیں پڑی, کیونکہ میں آلریڈی اتنا اس کے لیے اسٹریس لے چکی تھی کہ گھر والوں نے مجھے کچھ کہا ہی نہیں. جیسے کہ میرا FSC ہو گیا, پھر میں نے سوچا کہ اب تو میڈیکل نہیں ہوا, اب کیا کرنا چاہیے. تو میں ایسی سیلف ریفلیکشن کر رہی تھی, مجھے محسوس ہوا کہ میری سیٹ نہ ہونے کی بنیاد یہ تھی کہ اویئرنیس نہیں تھی مجھے بہت ساری چیزوں کی. بہت سارے ٹیچرز نے ان ٹاپکس کو اتنے اچھے سے کور نہیں کیا تھا. شاید اس لیے میں ڈاکٹر نہیں بنی ہوں, کیونکہ اب مجھے لوگوں کو سکھانا ہے, مجھے اچھا ٹرینر, اچھا ٹیچر, کچھ اچھا بننا ہے جس میں میں ایٹ لیسٹ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کروں. تو بس پھر میں نے سوچا کہ چلے, گھر والوں نے بلکہ کہا کہ آپ لائف سائنسز میں جائے. بایولوجی مجھے خود بھی پسند تھا, تو گھر والے تھے کہ نہیں, آپ سائیکلوجی میں میرا انٹرسٹ تھا, تو انہوں نے کہا نہیں سائیکلوجی تو نہیں, کیونکہ مجھے لوگوں کو جاننے کا بڑا شوق تھا. میرا تھا کہ لوگ کس ایموشن میں کیسے بیہیو کریں گے. تو گھر والوں نے بایولوجی پسند تھا, لیکن گھر والوں کے کہنے پہ میں بایو کیمسٹری میں چلی گئی. تو بس پھر میں نے سوچا کہ ایک اچھی بایو ٹیکنالوجسٹ بنتی ہوں. پھر جو میں اپنے 4th ایئر تک آئی تو اس دوران میں نے محسوس کیا کہ ہمیں جو ڈگری والی ایجوکیشن تو مل رہی ہے, لیکن اس کا فائدہ امپلائمنٹ نہیں ہے. میرے سر نے بہت اچھی بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنے لیے امپلائمنٹ لے, اپنے لیے جاب کوئی کمال نہیں ہے. ایک کام کرے کہ جو مسئلے آپ کو دکھ رہے ہیں انہیں حل تو کرنے کی کوشش کرے, کسی اور کے لیے کچھ بہتر کریں. بس اسی سے پھر میرا مائنڈ انٹرپرینیورشپ کی طرف آیا. ساتھ میں سیکھنے اور سکھانے کا عمل جو تھا میں نے کبھی اسے نہیں چھوڑا, میں نے ہمیشہ جاری رکھا ہے. سیشنز لینا, لوگوں کو سمجھانا, بتانا, یہ کچھ چیزیں تھی جو ساتھ ساتھ چلی ہیں. انم ایک ڈاکٹر تو نہیں بنی, لیکن لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے جو جذبہ ہے وہ ختم نہیں ہوا. انم اگر ہم آپ سے پوچھیں ڈاکٹر بننا مشکل تھا یا یہ جاب مشکل ہے جو ابھی آپ کر رہی ہیں؟ دیکھیے, اگر میں آپ کو حقیقتاً کچھ کہوں, مشکل کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ سب ہمارے اپنے اندر یا ہماری سوچ میں ہوتے ہیں. اگر میں ڈاکٹر بھی بنتی, اگر میں محنت کر رہی ہوتی, مجھے شاید وہ بھی مشکل نہیں لگتا. اور ابھی میں جو کام کر رہی ہوں, ظاہر اس میں اب کیا سوشل پریشر بڑا ہوتا ہے, مجھے یہ بھی مشکل نہیں لگتا, کیونکہ مجھے لگتا ہے اس دنیا میں جیسے ہر تالے کی چابی ہوتی ہے, تو ہر پرابلم کا ایک سلوشن ہے. ہمیں سلوشن ڈھونڈنا ہے اور ہر بار ڈفرینٹ طریقے سے اس سلوشن کو منوانا ہے.
تو مجھے تو دونوں میں کوئی اتنی مشکلات نہیں دکھائی دے رہی. اچھا، اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ زیادہ دلچسپی کس چیز میں ہے تو کیا کہیں گی آپ؟ زیادہ دلچسپی مجھے لوگوں کو سکھانے میں ہے. میں جب لوگوں کو سکھاتی ہوں مجھے سیکھنے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے. لرننگ ایک ایسی چیز ہے نا جو فلیور ہوتا ہے لرننگ کا، محنت کا نا، پھر اسے لرننگ کے علاوہ کوئی چیز اتنی اچھی نہیں لگتی. لیکن جب میں سکھانے کے عمل میں آئی ہوں اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے دونوں چاہیے. دونوں بڑی دلچسپ ہے. سیکھنا، سکھانا، لوگوں سے ملنا، یہ ایک بالکل الگ دنیا ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک نئی دنیا کھلی ہے میرے سامنے. بالکل ایک نئی دنیا ہے. لیکن اگر ہم آپ سے پوچھیں اب تک کے کام سے آپ نے کیا سیکھا تو آپ کیا کہیں گی؟ اگر ایک تلخ بات بولوں تو اب تک کے کام سے میں نے جو تلخ بات سیکھی ہے، میں نے یہی سیکھا ہے کہ چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسی دکھائی دے رہی ہوتی ہیں، یا پھر ہم نے سوچا کچھ اور ہوتا ہے، ہماری کبھی کبھی پلاننگز بالکل الٹ ہو جاتی ہیں. تو یہ تلخ بات سیکھی. اچھی بات کیا سیکھی ہے؟ اچھی بات یہ سیکھی ہے کہ اس پورے دورانیہ میں مجھے شکر کرنا آ گیا ہے. جب بھی میں ایک چیز پہ شکر کرتی ہوں ایک نئی اپرچونیٹی سامنے آتی ہے، ایک نئی چیز آتی ہے. تو اچھی بات میں نے یہ سیکھی ہے. اور تیسری بات جو میں نے سیکھی ہے کہ ہر انسان بہت خوبصورت ہے. پہلے میں ایسے سوچتی تھی فلانا تو بدتمیز ہے، فلانا تو یہ ہے، فلانا تو برا ہے. لیکن اس عمل میں اسپیشلی یہ جو میرا سوشل سیکٹر والی زندگی رہی ہے، اس سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ ہر انسان دل میں بہت خوبصورت ہے. بس فرق یہ ہے کہ وہ حالات میں کس طرح بہیو کر رہا ہے. اگر ہم اس حالات میں ہو شاید ہم بھی ویسا بہیو کریں. یہ سمجھنا کہ آپ نے کہاں پہ کیسا بہیو کرنا ہے یہ بہت دیر سے انسان کے اندر آتی ہے، بہت آہستہ آہستہ آتی ہے. لیکن اس سے مجھے پتہ چلا کہ دنیا بھی بہت خوبصورت ہے اور لوگ بھی بہت خوبصورت ہے، بہت زیادہ اچھے ہیں. بالکل یہ دنیا جو بنی ہوئی ہے یہ بہت خوبصورت، اور تخلیقات جو ہے وہ سب سے خوبصورت. تو یہ دنیا بھی خوبصورت ہے، یہاں کی جو رہنے والے ہیں وہ بھی خوبصورت ہیں. ان خوبصورت لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ جی میں ایک خوبصورت صحیح پیغام دوں گی، اور وہ یہ ہے کہ اپنے دیکھنے کا نظریہ بدلیے. جس نظر سے دیکھیں گے آپ کو وہ چیزیں ویسے محسوس ہونے لگیں گی، بلکہ وہ چیزیں بالکل ویسے آپ کے سامنے آئیں گی. ہاں اگر آپ اپنا نظریہ بدلتے ہیں، آپ خوبصورتی دیکھتے ہیں چیزوں میں، اچھائی ڈھونڈتے ہیں، تو آپ کو پھر کوئی بھی برا نہیں لگے گا، کوئی آپ کو ڈسکریجمنٹ نہیں ہوگی، آپ کو ایون مایوسی تو بالکل بھی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کو عادت ہوئی ہوتی ہے اچھی چیزوں کو دیکھنے کا. جب ہم اچھا سوچتے ہیں، اچھا دیکھتے ہیں، تو یہ نیچر کا لا ہے، ہمارے ساتھ اچھا ہوتا ہے اور اچھی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ہماری جو انرجی ہوتی ہے وہ اچھی انرجیز کو ہماری طرف اٹریکٹ کرتی ہے. جی آپ کا جو پیغام ہے وہ ایک ایسا پیغام ہے جو کہ ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے مشعل راہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک راستہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر وقت کوشش یہ کیجیے گا کہ اچھا سوچیے گا، اچھا دیکھیے گا تو اچھا ہی ہوگا. آپ کا بہت شکریہ انم ملک مینگل صاحبہ، آپ آئیں. ریڈیو پاکستان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے میری آواز اتنے سارے لوگوں کے پاس پہنچائی. کیا پتہ کسی کو یہ بات اچھی لگی اور اس کی لائف بدل جائے کسی ایک بھی بات سے. So thank you so much ریڈیو پاکستان for inviting me. سامعین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد سلیم کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. آپ نے سلسلہ سنا ہم کامیاب ہیں. آج کے مہمان تھیں انم ملک اور ان سے گفتگو کر رہے تھے محمد سلیم. آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگتا ہے ضرور بتائیے. آپ کی تجاویز پر یقیناً غور کیا جائے گا. ساتھیو آپ کے پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچا. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے کے ساتھ داؤد علی کو ریڈیو پاکستان کوئٹہ کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پروگرام آپ نے سنا ہم نوجوان، نگران وسند علی مہر، اور یہ پیشکش تھی PBC کوئٹہ کی.